بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو یہ دنیا تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ سعد بن عبیدہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کا علاج کروا دینا، کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دینا، کسی کی شادی کروا دینا۔ تو وہ کہتے، یا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ عطا کر دے تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں، میں تیرے راستے میں خرچ کروں۔ اس دنیا کو زیادہ تر خراب کر دینے والی یہ چیز ہے کہ سب کے ذہن بن گئے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ ایک آدمی اپنا گھر اور ایک گاڑی بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پر لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہی نہیں کہ اس نے اپنے مختصر سے عیش و آرام کے لیے کتنی نسلیں برباد کر دی۔ یہ 4 دن کے موج میلے میں مگن ہو کر وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے حشر میں حاضر ہونا ہے، مجھے اپنے کیے کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ایسا سوچنے والے یا اس طرح دنیا میں ڈوبنے والوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے، کیسے اس دنیا میں رہے، کب کیا کیا، کس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھا، کس کے ساتھ خرابی کی۔ اس دنیا کا مالک جس کا نام اللہ ہے، اس دنیا کا خالق جس کا نام اللہ ہے، اس دنیا کا حکمران ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، ایک حاکم ہے جسے اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتا ہے، ایک زبردست طاقت رکھنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، ہر چیز، زمین کا فرش، آسمان کا عرش، بارش، ہوا، پانی، سردی، گرمی، بجلیوں کی گرج اور چمک، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اس کی ہی سب شاہی ہے۔ تم کچھ کر سکو تو کر کے دکھاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے پر آنے والے دکھوں کو روک کر دکھاؤ، بیماری کو روک کر دکھاؤ، اپنے اوپر آئی ہوئی جوانی کو روک کر دکھاؤ۔ تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تم کچھ نہیں ہو، تمہاری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمہارے ہاتھ، کان، زبان، پاؤں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے۔ تم اپنے ہاتھ کی ایک انگلی بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہلا سکتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جتنی بھی مرضی اپنی چلائیں گے اتنے ہی ہم سکون میں رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جتنی اپنی مرضی کریں گے اتنے ہی ہم بے سکون رہیں گے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ جتنا ہم اپنی مرضی پر چلیں گے اتنا ہی خود کو آرام میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر غیر مسلم کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو سنو میرے بندو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں راحت آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دو گے تو سب کچھ کھو دو گے۔ اللہ ملا
تو سب کچھ ملا، اللہ نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا۔ زندگی کے بننے کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے ہے، اندر سے ہے باہر سے نہیں۔ سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ اگر اپنے اندر تم اللہ کو بسا لو گے تو سولی پر چڑھ کر بھی مسکراؤ گے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی خوش رہو گے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تمہارے دل میں سکون بھر جائے گا، تجھے سوکھی روٹی میں بھی مزہ آنے لگے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو پالو، اس کو راضی کر لو۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ہمیں بہت زیادہ مال و متاع کی ضرورت نہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کر دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو حل کر دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اس سے صلح کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو ہم کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے چلے نہیں چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ نے اپنی بستی کو چھوڑ کر دور صحرا میں جا کر ایک جھونپڑی بنا لی اور کہا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، اور اپنی جھونپڑی کے باہر ایک سوکھی ہوئی لکڑی لگا دی کہ جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اس سوکھی ہوئی لکڑی پر ہرے پتے نکل آئیں گے۔ وہ کچھ دن ہی گزرے تھے اسے وہاں عبادت کرتے ہوئے، وہاں ایک اور مسافر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں ایک ہی انسان ہے، دور دور تک کوئی زندگی نظر نہیں آتی۔ اس نے پوچھا کہ آپ دنیا سے کٹ کر یہاں کیوں آ گئے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں، میری ہر چیز میری مرضی سے ہوتی ہے، میں نے تو کبھی اللہ کو راضی کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ٹھان لی اور اس کے برابر میں ہی ایک جھونپڑی بنا کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ابھی ایک دو رات ہی گزری تھی کہ اس نے باہر چیخنے کی آواز سنی۔ وہ اپنی جھونپڑی سے نکلا تو ایک عورت مشکل میں تھی جسے چند آدمی اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ اس نے اس عورت کو ان سے چھڑوایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ پھر وہ واپس آ کر اپنی جھونپڑی میں عبادت کرنے لگا۔ جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کی سوکھی ہوئی لکڑی پر گرین پتے نکل چکے تھے۔ اس نے جا کر اس بزرگ کو بتایا جو اس سے پہلے سے عبادت میں مصروف تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیسے راضی کر لیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ انسانیت کا خیال رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی عبادت بھی کریں، بہت ہی اچھا عمل ہے، لیکن احتیاط کریں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے رہو گے تو تم راضی رہو گے۔ جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے ہی زندگی گزارو گے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کو راضی کر کے ہی سکون ملے گا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے۔ اس دنیا میں حسین جیسے سر کٹوا کر چلے گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن ضیاء جیسے ناپاک تختوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ دیکھو اپنی آنکھوں سے قبرستان، دیکھو اجڑے ہوئے گھر، دیکھو شکستہ حویلیاں، دیکھو عبرت کے نشان بن گئے بہت بڑے بڑے نام، بڑی چمکتی ہوئی گاڑیوں والے نیست و نابود ہو گئے۔ تم یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکے میں پڑ جاؤ گے،
بڑے بڑے گھر حویلیاں دیکھو گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں سن لو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ مٹ جانے کی جگہ ہے، یہ ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ تمہاری آنکھ بند ہو جانے پر تمہیں نظر آئے گا یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کے بن جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ انسان سے دوستی لگانا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ انسان بے وفا ہے، اس کی اصل میں وفا نہیں ہے۔ ساری زندگی وفا کرتے رہو، ایک دوست سے مخلص ہو کر دوستی نبھاتے رہو۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو وہ تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں پر کراس لگا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کے ساتھ دوستی کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے ساری زندگی گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ تو نے زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، جتنے مرضی گناہ کر لیں یہ خلا بھر نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو آفر دی ہے کہ تم جتنے مرضی گناہ کر لو، جو مرضی غلطیاں کر لو، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ شرمندہ ہو کر آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کرنا آسان ہے، ہم کچھ بھی کر لیں یہ دنیا راضی نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔